نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں انتہائی اہم باتیں عرض کرنی ہے جن کا تعلق براہ راست ہمارے معاشرے سے ہے۔ ظاہر ہے کہ جو معاشرے کامیاب ہیں ان معاشروں کے اندر آپ ان کی کامیابی کے پیچھے اساتذہ کو دیکھتے ہیں، تعلیمی اداروں کو دیکھتے ہیں جن کا باقاعدہ تعلیم و تربیت کا منظم نظام موجود ہوتا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید جا بجا ہمیں تعلیم و تربیت کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو قرآن نے بیان کی وہ کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یعنی کتاب کی تعلیم بھی ہے حکمت و دانائی کے ساتھ، اور تزکیہ نفس یعنی باطن کی اصلاح۔ آج جس سوسائٹی جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کئی طرح سے بے راہ روی نے اپنے پنجے گھاڑ لیے ہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے جو تربیت سے بالکل خالی نظر آ رہے ہیں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا حضرت لقمان، اللہ رب العالمین یہ نظام قرآن میں بیان کر کے بتا رہا ہے کہ اس کو بطور نظام قبول کرو، کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں شرک نہ کرو، اور اسی طریقے سے والدین کی تعظیم کرو۔ معاشرے کو اچھے طریقے سے آگے بڑھانے میں یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ آج جس سوسائٹی جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں کے تعلیمی اداروں میں تعلیم کے علاوہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا۔ ہماری قرارداد مقاصد کہتی ہے کہ اس ملک میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن عملاً سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو تعلیمی ادارے ہیں، میں کسی تعلیمی ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں میں خرابیاں ہیں۔ اگر مدارس میں خرابیاں ہیں تو ان کو بھی آشکار ہونا چاہیے اور ان کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں، سرکاری کالجز، یونیورسٹیز میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے پرائیویٹ ادارے ہیں، خاص طور پر اے لیول او لیول کے اسکول ہیں، اور اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ طور پر، جن کے اندر اس وقت بے حیائی نے اپنے پنجے گھاڑ لیے ہیں، اور یہ 31 اکتوبر کے دن آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک دن منایا جاتا ہے ہیلووین ڈے کے نام سے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے، اور اس دن یہ قوم، یہ کرسچن لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مردوں سے ملاقات کا ان کو ایک یقین ہوتا ہے، اور یہ باقاعدہ وہاں پر شراب نوشی کی جاتی ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی عام ہوتی ہے، کپڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہوتا کیا ہے؟ یہاں ہوتا یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے نا وہ ایک مردے کی جو ہے نا وہ شکل بنا کر وہاں رکھی جاتی ہے، یعنی ایک مردہ کی طرح کا ایک اس کا یوں سمجھ لیں بت سا ہوتا ہے، جس کے سامنے یہ ممی، جس کے سامنے یہ لوگ جو ہے نا وہ جاتے ہیں۔ اس کو آپ شیطان کی پوجا کہہ سکتے ہیں، اور یہ تمام تر چیزیں آگے بڑھ کر الہات کا سبب بن رہی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ 2-4 دن پہلے بالکل میرے قریب پڑوس میں، یہاں کلفٹن میں، ایک اسکول کے اندر یہ دن منایا گیا۔ ان کے طلباء نے ایک ڈانس پارٹی کی ایک بنگلو کے اندر، اور اس ڈانس پارٹی کے اندر انہوں نے بے حیائی کی تمام حدوں کو پار کیا، اور جب وہ چیزیں باہر آئی تو پولیس بھی حرکت میں آئی، ہمارے وزیر داخلہ صاحب بھی حرکت میں آئے، انہیں گرفتار کیا گیا، اور پھر گرفتار کرنے کے بعد جو ہمارے ہاں طریقہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تعلیمی ادارے کر رہے ہیں۔ یہاں تعلیمی اداروں میں اگر مذہب کے حوالے سے بات کی جائے کہ جناب آپ یہاں پر ربیع الاول کا دن سیلیبریٹ کر لیں، یہاں پر آپ معراج کے دن کی بات کر لیں، یہاں آپ 27 رمضان کو یوم پاکستان منا لیں، تو کوئی منانے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کو انتہا پسندی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں؟ ان اسکولوں کے ذمہ دار ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کھیل رہے ہیں، اور وہ والدین جو جا کے بچوں کو داخل کروا رہے ہیں، ان کے کان پر بھی جوں تک نہیں رینگتی کہ جناب یہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور یہ کس طریقے سے چیزیں جو ہے نا وہ تباہی کی طرف جا رہی ہیں۔
وہ تعلیمی نظام جہاں صرف تعلیم ہو تربیت نہ ہو وہ کبھی آگے نہیں بڑھتا۔ نظام وہی چلتا ہے تعلیم کا جہاں تعلیم بھی ہو، جہاں تربیت بھی ہو۔ ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کرتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ تعلیم کے ساتھ تربیت والے تھے، لوگوں کو تربیت کی طرف لانے والے تھے۔ میری ہاتھ جوڑ کر ان اسکول مالکان سے، ان کے چلانے والوں سے، جتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں یا سرکاری یونیورسٹیز ہیں، اور پھر خاص طور پر اے لیول او لیول کے اسکول جن میں بچے پڑھتے ہیں، یہاں اگر کوئی بچی کسی کی 16 سال کی عمر میں شادی ہو جائے تو پورا میڈیا 15 سال کی بچی کی شادی کو وہ جو ہے نا وہ پورا میڈیا وہ رونے لگ جاتا ہے، اور ہر طرف طوفان بپا ہو جاتا ہے کہ جناب یہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، کم عمری کی شادی، حالانکہ وہ نکاح ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس اسی عمر میں اے لیول او لیول کرنے والی جو بچیاں ہیں ان کی برہنہ تصاویر وہ سامنے آتی ہیں، ویڈیوز سامنے آتی ہیں، اور اس کے بعد ان کی زندگیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، وہ ساری زندگی پھر یہی کام کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ اس کو کون روکے گا؟ یہاں میڈیا نہیں بولے گا، اس پارٹی پر بھی میڈیا نہیں بولے گا، کوئی پروگرام نہیں ہوں گے۔ مدرسے کے اندر اگر استاد بچے کو 2 ڈنڈے مار دے، جو کہ نہیں مارنے چاہیے، ہم تو کہتے ہیں کہ استاد ہوتا ہی وہ ہے جو مار کٹائی کے بغیر پیار اور محبت سے بچے کو دین کے بھی قریب کرے، اس کی تعلیم کا بھی انتظام کرے، سارے معاملات کرے۔ لیکن یہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا جو مدرسے کے حوالے سے تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ رونے لگ جاتا ہے کہ جناب حالانکہ وہ کسی ایک مدرسے میں ہوتا ہے، پورے ملک کے مدرسوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہیلووین ڈے یہ تو تقریباً تمام اسکولوں میں منایا جاتا ہے، پہلے سے پراپر طریقے سے اس کی تیاری کروائی جاتی ہے، مختلف پارٹیاں کی جاتی ہے جس میں ڈانس پارٹی ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، شیشہ پیا جاتا ہے، اور یہ بچے کم عمر ہوتے ہیں، 17 سال 16 سال 18 سال کا بچہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ نہ میڈیا بولتا ہے، نہ جناب ہمارے ادارے بولتے، نہ اس کو روکنے کے لیے کوئی اور کردار ادا کرتا ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ مذہبی طاقتیں، مذہب کی لیڈر وہ بھی جو ہے وہ بوانگ دول بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس طرح آپ کا معاشرہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور پھر یہاں پر ہمارا فیملی سسٹم بھی ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اگر آپ نے اسلام کو بچانا ہے پاکستان میں اور اپنے ملک کی نظریاتی اساس کو بچانا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کی قرآنی اسلوب کے مطابق تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا ہوگا۔ اب سارے سائنس کے علوم پڑھیں، آپ تمام علوم پڑھیں، انگریزی بولیں، سب کچھ کریں، لیکن خدا کا واسطہ آپ اپنی اخلاقی قدروں کو نہ کھوئیں، آپ اپنی اخلاقی قدروں کو پاؤں کے نیچے نہ روندیں۔ اگر یہ کریں گے تو والدین سن لے، کل ان کے ساتھ بچے پیار اور محبت سے نہیں بلکہ تھپڑ سے بات کریں گے، معاشرہ بالکل ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ میں آپ لگ رہا ہوگا آپ کو لہجے سے کہ میں جذباتی ہو رہا ہوں، لیکن میں مدارس کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے ہاں پڑھنے والے طلباء کو جہاں تعلیم کا انتظام کرتے ہیں وہ اولیاء اللہ کے طریقے پر ان کے لیے تربیتی نظام بھی بنائیں، وضع کریں۔ اور اسی طریقے سے ہم دشمن نہیں ہیں، ہم برائی نہیں بیان کر رہے، لیکن برے کام کو تو برا کہیں گے۔ نہ ہم اے لیول کے دشمن، نہ او لیول کے دشمن، نہ جناب یونیورسٹیز کے، آپ جہاں تک چاہیں تعلیم حاصل کریں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ جناب آپ پیدائش سے قبر تک تعلیم حاصل کریں۔ ہم برائی نہیں کر رہے، لیکن ان برے کاموں کی نشاندہی کر کے ان تمام تعلیمی اداروں کے مالکان سمیت چلانے والوں کو سے، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آپ اس کو روکیے، آپ خود بھی تباہ ہوں گے، ملک بھی تباہ ہو جائے گا، معاشرہ بھی تباہ ہو جائے گا، یہ تباہی کا طوفان ہمیں لے ڈوبے گا۔ قبل اس کے کہ یہ ہمیں لے ڈوبے ہم فکر کریں، اور بچوں کو آپ تعلیم کے ساتھ تربیت سے ضرور جو ہے نا وہ آشکار کریں، تاکہ ہمارے بچے برائی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے، شراب سے، جوئے سے، یہ سب کام ہو رہے ہیں، جوا سر عام کھیلا جا رہا ہے، تو ان چیزوں سے ہمارے بچے زنا سے، بدکاری سے بچ کر اپنا اچھے انداز میں معاشرے کے نظام کو لے کر آگے چلیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ چند گزارشات لے کے میں آیا ہوں۔ 31 اکتوبر کے دن آپ یوم حیا منائیں، نہ کہ آپ ہیلووین ڈے منائیں، بلکہ
حیا کی باتیں کریں، شرم کی باتیں کریں، پیار اور محبت کی باتیں کریں۔ اس وقت اسرائیل کیا کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا کچھ جو ہے وہ غزہ میں قیامت نہیں بپا کی گئی، اور ہم یہاں ڈانس پارٹیاں کریں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہو، تو اس پر پھر انا للہ و انا الیہ راجعون مذہبی لوگوں کو اور حکومت کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ چند گزارشات ہیں، امید ہے کہ آپ ضرور ان پر عمل پیرا ہوں گے۔